TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے معاملے پر سنجیدگی دکھائے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت پر زور دیا کہ وہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے معاملے پر سنجیدگی دکھائے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا قتل انتہائی تشویشناک واقعہ ہے۔ بھارت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، بھارتی حکومت کو اکسا نہیں رہے۔ کینیڈا کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سکھ شہری کے قتل سے بھارت کے ممکنہ تعلق پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس میں کل ہونے والا انکشاف بھی شامل ہے۔ کینیڈا کے پاس موجود شواہد کو مناسب وقت پر شیئر کیا جائے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے بھارت پر کینیڈا کی سرزمین پر سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگانے کے ایک روز بعد بھارت نے کینیڈا کے ایک سفارتکار کو ملک بدر کر دیا، جبکہ سفارتی کشیدگی کے دوران کینیڈا نے اصرار کیا کہ وہ بھارت کو اکسانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ مسئلے کو مناسب طریقے سے حل کیا جائے۔ جسٹن ٹروڈو کا یہ الزام کہ ہندوستانی حکومت نے کینیڈا کی سرزمین پر ایک کینیڈین سکھ رہنما کو قتل کرنے میں مدد کی تھی، ہاؤس آف کامنز میں گونج رہا ہے۔ کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے الزام لگانے کے لیے استعمال ہونے والی ذہانت کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، جبکہ NDP لیڈر جگمیت سنگھ ہندوستان کے ریڈار پر موجود کینیڈینز کی حفاظت کے لیے ایک منصوبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے معاملے پر کینیڈین سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل میں بھارتی ایجنٹ کے ممکنہ ملوث ہونے کی انٹیلیجنس پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سفارتی تناؤ کے بعد کینیڈا اور بھارت نے تجارتی معاہدے پر بات چیت روک دی ہے، اور کینیڈا نے اکتوبر میں بھارت کے ساتھ طے شدہ تجارتی مشن کو بھی ملتوی کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ خالصتان تحریک کے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں 18 جون کو قتل کیا گیا تھا۔ کینیڈا میں سکھ اور مسلم رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی برادریوں کے خلاف ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں سکھ اور مسلم رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی برادریوں کے خلاف ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ورلڈ سکھ آرگنائزیشن آف کینیڈا کے بورڈ کے رکن مکبیر سنگھ نے کہا کہ رواں ہفتے ہونے والے انکشافات نے بہت سے کینیڈا میں رہنے والے کو چونکا دیا ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سکھ اور مسلم رہنماؤں کا مطالبہ ایسے موقع پر سامنے آیا جب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کو ملوث قرار دیا تھا۔ انہوں نے نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز ایڈوکیسی گروپ کے ساتھ آٹاوا میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ یہ انکشافات سکھ برادری کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ مزید کہا کہ ان کی تنظیم کینیڈا میں سکھوں کے خلاف موجودہ دیگر خطرات سے آگاہ تھی، جن میں سے کچھ کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ مکبیر سنگھ نے کہا کہ ہم سب اس میں ایک ساتھ ہیں، کیونکہ جب کسی کینیڈین پر حملہ ہوتا ہے، جب اس میں انسانی حقوق اور انصاف کے بارے میں بات کرنے کی جرات ہوتی ہے، جو یہ ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ کینیڈا میں مسلم خاندان کے قتل کے کیس میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں مسلم خاندان کے قتل کے کیس میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جاسوس جس نے جون 2021 میں لندن آنٹیریو میں ایک مسلمان خاندان کو اس کے پک اپ ٹرک سے قتل کرنے کے چند گھنٹوں میں نیتھنیل ویلٹ مین کا انٹرویو کیا، نے منگل کو گواہی دی کہ اسے قاتل کی ذہنی صحت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ لندن پولیس کے جاسوس میکا بارڈو سے ونڈسر میں آنٹیریو سپیریئر کورٹ میں 22 سالہ نوجوان کے قتل دہشت گردی کے مقدمے میں جرح کی گئی۔ اس نے دفاعی وکیل کرس ہکس کو بتایا کہ وہ ملزم کے ہلچل اور صدمے میں ہونے کے دعووں سے پریشان نہیں ہے۔ میں زیادہ پریشان ہوتا اگر وہ نہ ہلا ہوتا۔ ویلٹ مین کو فرسٹ ڈگری قتل کی 4 گنتی اور قتل کی کوشش کی ایک چارج کے ساتھ ساتھ دہشت گردی سے وابستہ الزامات کا سامنا ہے۔ افضل خاندان کے 5 افراد 6 جون 2021 کو شام کو ٹہل رہے تھے کہ انہیں ملزم کے ٹرک نے ٹکر مار دی۔ مقدمے کی ابتدائی سماعت میں کراؤن اور دفاعی وکلاء نے متعدد حقائق پر اتفاق کیا جن پر بحث نہیں کی جائے گی، بشمول یہ کہ ملزمان نے سیاہ ڈاج رام پک اپ ٹرک سے خاندان کو کچلا۔ استغاثہ کا الزام ہے کہ افضل کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ روایتی پاکستانی لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ مسلمان تھے، اور ملزم انتہائی دائیں بازو کے قوم پرست نظریے سے متاثر تھا۔ اس نے تمام الزامات میں قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی ہے، اور اس کے دفاعی وکلاء اس بات کو لے رہے ہیں کہ گرفتاری کے بعد اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، پہلے پولیس سیل میں اور پھر بارڈو کے انٹرویو کے دوران۔ اس نے کہا کہ وہ صدمے سے تھوڑا ہل گیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔
مجھے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ بارڈو نے ملزم کا گرفتاری کے بعد 2 بار انٹرویو کیا، ایک بار حملے کی رات اور صبح کے اوقات میں اور دوبارہ 7 جون 2021 کو صبح 9:30 بجے کے قریب۔ پولیس نے انٹرویوز کی ویڈیو فوٹیج بطور ثبوت عدالت میں داخل کر دی ہے۔ مقدمے کی سماعت کے شروع میں جیوری کی طرف سے دیکھی گئی ویڈیو میں حملے کے بعد حراست میں رہتے ہوئے ملزم کو اپنے سیل میں گھومتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دوسرے انٹرویو میں ویلچ مین زیادہ دب گیا ہے۔ مقدمے کی کارروائی جو 8 ہفتوں تک جاری رہنے کی توقع ہے، 11 ستمبر کو شروع ہوئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ عالمی تنازعات سے تقریباً 1 ارب لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکہ سب کے لیے محفوظ، خوشحال، مساوی دنیا کا خواہاں ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ عالمی تنازعات سے تقریباً 1 ارب لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکہ سب کے لیے محفوظ، خوشحال، مساوی دنیا کا خواہاں ہے۔ صدر بائیڈن نے ان خیالات کا اظہار نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مستقبل آپ سب سے وابستہ ہے۔ کوئی قوم بھی حالیہ چیلنجز کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ موجودہ مسائل کے حل کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں درکار ہیں۔ میں بطور امریکی صدر اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اقوام متحدہ عالمی امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے اہداف پر عمل درآمد کے لیے تیزی لانی ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلیاں انسانیت کے لیے خطرہ ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کی جنگ غیر قانونی ہے۔ روس یوکرین کے معاملے میں تنہا ہے۔ روس کا خیال ہے دنیا اسے یوکرین میں ظلم کی اجازت دے دے گی۔ روس کو اس معاملے میں چھوڑ دیا جائے تو کیا کسی بھی قوم کی آزادی محفوظ رہ سکے گی؟ امریکی صدر نے مزید کہا کہ انسانی حقوق اور خود مختاری اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی نکات ہیں۔ اقوام متحدہ کو یوکرین میں روس کی جارحیت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا، ہم اس عزم پر قائم ہیں کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ ایران کی عدم استحکام کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ امریکہ چین کے ساتھ مسابقت کو تصادم میں بدلنے کا خواہاں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے امکان سے بچنے کے لیے چین کے ساتھ مسابقت ذمہ داری سے سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس یوکرینی بچوں کو اغوا کر کے یوکرین سے نفرت سکھا رہا ہے۔ یہ واضح نسل کشی ہے۔ زیلنسکی کا اپنے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ ہمیں متحد ہو کر روس کو شکست دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائی ان چیلنجز سے نمٹنے پر مرکوز کرنا ہوں گی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس کو اپنی سرزمین پر واپس جانا چاہیے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر ترکیہ، ایران اور قطر نے مجرمانہ خاموشی پر مغربی ممالک کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں ترکیہ، ایران اور قطر کے سربراہان مملکت نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے عالمی فورم سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے جس کے ماننے والوں کو دنیا بھر میں تعداد اربوں میں ہے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے کہا قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ ایسا کرنے والے اسلاموفوبیا اور نسل پرستی میں مبتلا ہیں اور یہ دونوں چیزیں ہی دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ رجب طیب اردوان نے مغربی ممالک کے ایسے واقعات پر خاموشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی پلیٹ فارمز کو اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے منظم کوششیں کرنی چاہیے۔ امیر قطر نے کہا کہ مقدس کتاب کو جلانے کی کوشش کی گئی، اس توہین سے مسلم برادری کی دل آزاری ہوئی۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر جان بوجھ کر کیے جانے والے ایسے واقعات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ مغربی ممالک میں مسلم تشخص کو زک پہنچائی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی سے لے کر اسکولوں میں حجاب پر پابندی کے اقدامات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور عالمی فورم کو بھی اس کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ اسلامی شعائر کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ دنیا کو باہمی احترام کے جذبے کے تحت ہی امن کی جگہ بنایا جا سکتا ہے۔ مغربی ممالک آزادی اظہار رائے کے نام پر توہین قرآن بند کریں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔